بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جب کوئی مصیبت غیر معمولی طور پر حد سے بڑھ جائے تو اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آزمائش ہمیں مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہیں۔ کبھی یہ ہماری برداشت کا امتحان ہوتا ہے، کبھی ہمارے ایمان کی مضبوطی کا اندازہ، اور کبھی یہ ہمیں اللہ کے اور قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں نمبر 1 ہے آزمائش کا مقصد اللہ کی محبت اور قربت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ ان کے ایمان کو پرکھے اور انہیں مزید بلند مقام عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آزمائش صرف سزا نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص انتخاب بھی ہو سکتا ہے۔ جنہیں اللہ زیادہ پسند کرتا ہے انہیں وہ زیادہ آزماتا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر بھی ترقی کریں۔ نمبر 2 ہے آزمائش گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، غم، دکھ یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مشکلات کو محض مصیبت نہ سمجھیں بلکہ انہیں اپنے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ جانیں۔ نمبر 3 ہے کہ آزمائش صبر کا امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو جو ہے خوشخبری سنا دو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشوں میں صبر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا انعام بے حد تک عظیم ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بے حساب اجر بھی دیتا ہے۔ نمبر 4 ہے آزمائش کے بعد آسانی۔ ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ النشر آیت 6 میں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ مشکل حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وہ ہمیں ان مشکلات سے نکال کر بہتری ضرور عطا کرے گا۔ نمبر 5 ہے آزمائش کا سامنا کیسے کریں ہم۔ اللہ سے مدد مانگے، دعا سب سے بڑا سہارا ہے۔ نماز کو مضبوط کریں، نماز دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ سے قربت بڑھا دیتی ہے۔ صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں، آزمائش میں صبر کریں اور اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں کا بھی آپ لوگ شکر ادا کریں۔ مثبت سوچ رکھیں، ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، اسے پہچاننے کی آپ لوگ کوشش کریں۔ اگر آپ کسی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور آپ کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں اللہ سے لو لگائیں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ جلد ہی آسانی کا دروازہ اللہ تعالیٰ ضرور کھولے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جب فرما دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو بس مشکل آئی ہے تو انشاءاللہ آسانی بھی تو ساتھ ہے۔ اللہ پہ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں۔